ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک نہایت خوبصورت شہزادی تھی جس کا دل بھی اس کے چہرے کی طرح بہت خوبصورت تھا۔ اس کی آنکھیں دلکش تھی اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے وہ سب ریاستوں میں مشہور تھی۔ کئی شہزادے اس سے شادی کرنے کے خواہش مند تھے، لیکن ابھی تک کوئی بھی شہزادہ متاثر نہیں کر سکا تھا۔ شہزادی معظمہ قریب کی ریاستوں کے شہزادے آپس سے ملنے آئے تھے۔ وہ آپ کی خوبصورتی اور حکمت سے متاثر ہیں اور آپ سے شادی کی خواہش مند ہیں۔ شہزادی نے جواب دیا، میں ان کی یہاں آمد کے لیے شکر گزار ہوں، لیکن ابھی میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ دور سمندر پار ایک جادوگر رہتا تھا جو سمندر کو خشک کر سکتا تھا۔ جب اسے شہزادی کے رشتے کا پتہ چلا تو وہ بھی شہزادی سے ملنے کی خواہش رکھنے لگا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ جلد از جلد شہزادی کے پاس پہنچے گا۔ شہزادی میری ہے اور ایک دن میری ہی ہوگی۔ ایک دن شہزادی کے محل پہ گہرے کالے بادل چھا گئے اور جادوگر وہاں پہنچ گیا۔ یہ دیکھ کر شہزادی حیران رہ گئی۔ شہزادی معظمہ سمندر کے پاس آئی، میں ایلڈن جادوگر ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شہزادی نے جواب دیا، ایلڈن، آپ کا یہاں آنے کے لیے بہت شکریہ، مگر ابھی میں شادی نہیں کر سکتی کیونکہ میں اپنے لوگوں اور ریاست کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ جادوگر کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ تمہارا یہ فیصلہ تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ اگر تم میری نہیں بن سکتی تو کسی اور کی بھی نہیں بننے دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے شہزادی کو ایک خوبصورت تتلی میں تبدیل کر دیا۔ اس کے پر گلابی اور جامنی رنگ کے تھے اور اس پر سنہرے نقوش بنے ہوئے تھے۔ جادوگر تتلی کو اپنے ساتھ لے گیا اور اسے شیشے کے پنجرے میں قید کر دیا تاکہ وہ اس وقت تک وہاں رہے جب تک وہ اسے شادی کرنے پر راضی نہ ہو جائے۔ جادوگر نے ایک عقاب کو اسکلا کے نگرانی پر مقرر کر دیا جو دن رات پنجرے کے باہر بیٹھا رہتا تھا اور شہزادی کو وہاں سے نکلنے نہیں دیتا تھا۔ ایک دن شہزادی نے وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی، مگر عقاب نے فوراً سے پکڑ لیا اور دوبارہ پنجرے میں قید کر دیا۔ بہت سی کوششوں کے بعد شہزادی ایک دن کسی طرح سے پنجرے سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی اور کھڑکی سے باہر اڑ گئی۔ عقاب نے فوراً اس کا پیچھا کیا۔ شہزادی اڑتے ہوئے ایک مصور کے گھر پہنچ گئی جہاں وہ زخمی حالت میں ایک تصویر کے قریب گری۔ مصور محبت سے اس کی تصویر بنا رہا تھا۔ کتنی خوبصورت دکھتی ہے، شاید اسے میری تصویریں پسند آئی ہیں، لیکن یہ بیچاری زخمی ہے، مجھے اس کا علاج کرنا ہوگا تاکہ یہ دوبارہ اپنے پروں پر اڑ سکے۔ مصور نے تتلی کو اٹھایا اور اس کے زخموں پر پٹی باندھی اور اسے ایک ڈبے میں آرام دیا۔ 2 دن بعد جب تتلی مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی تو مصور نے اسے آزاد کر دیا۔ تتلی کو معلوم نہیں تھا کہ کہاں جانا ہے۔ وہ ایک خوبصورت باغ سے ہوتی ہوئی ایک سمندر کے کنارے جا پہنچی۔ وہاں سے وہ ایک چشمے کے قریب پہنچی۔ ہاں، وہ ایک آرام دار پتے پر آرام کرنے لگی۔ یہ جگہ ایک پری کا مسکن تھی۔ پری نے شہزادی کے خوبصورت گانے کو سن کر اس کی آواز واپس دے دی، لیکن صرف 2 دن کے لیے۔ پری نے کہا، شہزادی، میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں، مگر یہ جادو صرف اس وقت ٹوٹے گا جب جادوگر کو ختم کر دیا جائے۔ شہزادی کو یاد آیا کہ کائڈن نامی مصور اسے بہت محبت کرتا ہے اور اسے دکھاوا نہیں کرتا۔ وہ کائڈن کے پاس گئی اور اسے سب کچھ بتا دیا۔ میں شہزادی ہوں، وہی تتلی جس نے تمہیں علاج دیا۔ جادوگر نے مجھے تتلی بنا دیا ہے۔ کائڈن نے کہا، میں تمہارے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔
پھر دونوں جادوگر کے محل گئے، جہاں کائڈن نے جادوگر کی چھڑی چھین لی اور اسے توڑ ڈالا، جسے جادوگر دھول بن کر بکھر گیا۔ شہزادی نے کائڈن کو اپنے ساتھ محل لے آئی، جہاں دونوں کی شادی ہوئی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ خوش رہنے لگے۔